والا عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، سورۃ آل عمران چوتھا پارہ سورہ آل عمران. میرے قرآن پر قلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. آگے پھر وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. وہاں بھی یہ تھا نا کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پھر موت کا پیچھے ذکر کر دیا. قرآن ایک رگ کو کاٹ دیتا ہے جہاں کوئی شبہ کی گنجائش باقی ہو. اور محمد تو ایک رسول ہے اور کچھ نہیں ہے، خدا نہیں ہے کہ اس کو موت نہ آئے. محمد تو ایک رسول ہے، ہو چکے پہلے اس سے بہت رسول. پھر کیا اگر وہ مر گیا، پھر شاہ صاحب نے ترجمہ وہی کیا مر گیا. پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا قتلا، مر گیا یا مارا گیا، ماتا اور قتلا، مر گیا یا مارا گیا، تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں. اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں وہ نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، اور اللہ ثواب دے گا بھلا ماننے والوں کو. کتنا پیارا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ ثواب دے گا بھلا ماننے والوں کو. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کل اپنے قرآن مجید کی آیات لکھی اور بعض احادیث بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی، مسند احمد کی. قرآن کی آیات بھی بعض بیان ہو گئی اور بعض احادیث بیان ہو گئی. کل آخر میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد، موت کے بعد ان کے ارواح طیبہ، ان کا مستقر اعلیٰ علیین ہے، اور ان کے وجود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد مبارکہ وہ اپنی اپنی قبروں میں محفوظ اور مصون ہیں. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ انبیاء کے وجود کو کھائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو وہ کھائے. ان کے وجود صحیح سلامت اور محفوظ رہتے ہیں. ارواح طیبہ ان کے اعلیٰ علیین میں ان کا مستقر ہے. جمہور متقدمین اور جمہور متاخرین کا یہی مسلک ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کے ارواح طیبہ کا مستقر اعلیٰ علیین ہے، جنت الفردوس کا سب سے اونچا مقام. بخاری سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، چنانچہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد موجود ہے بخاری شریف میں. ایک عورت ایک دن روتی ہوئی آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا لڑکا سہم غرب سے مارا گیا ہے، یعنی جنگ میں وہ تیر تو ایک لگا، اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کسی اپنے کا تیر لگ گیا ہے، کسی بیگانے کا لگا، کیا ہوا، لیکن وہ مرا ہوا ملا ہے جنگ میں. اگر تو وہ شہید نہیں ہوا، یوں اس کی موت آ گئی ہے تو میں روں اس پر اور چیخوں پیٹوں جو کچھ کروں. اور اگر وہ شہید ہے اور جنت میں اللہ نے اسے ٹھکانہ دیا ہے تو بھی مجھے فرما دیجیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم فکر نہ کرو، تمہارا لڑکا جنت الفردوس میں ہے. جنت الفردوس ہے کہاں، وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے.
کہ جنت الفردوس وسط جنت سے شروع ہوتا ہے. خود جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس وہاں سے شروع ہوتی ہے جنت. جیسے قرآن مجید میں بھی موجود ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا سورہ النجم میں. اس جنت الماوا میں درجے ہیں نیچے اوپر طبقات ہیں جنت کے. جیسے آسمانوں کے طبقات ہیں اوپر نیچے، اس طرح جنت کے اوپر نیچے طبقات ہیں. درمیان جنت سے وسط جنت سے شروع ہوتا ہے جنت الفردوس. یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ جنت الفردوس وسط جنت سے شروع ہوتا ہے اور اوپر تک جنت الفردوس میں پھر درجات اور طبقات ہیں. جنت الفردوس میں پھر آگے طبقات ہیں. اچھی طرح یاد رکھیے کہ جنت الفردوس وسط جنت سے شروع ہوتا ہے. جنت ہے کہاں؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے. اور تمام متقدمین ائمہ کا متفقہ مسئلہ قرآن کے مطابق، حدیث شریف کے مطابق، کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے پاس سے جنت شروع ہوتی ہے. جنت کا آگے جو وسط ہے طبقات جنت میں وسط سے شروع ہوتی ہے جنت الفردوس اور اوپر تک سے جنت الفردوس کے طبقات جا رہے ہیں. جنت الفردوس کا جہاں چھت ہے ختم ہوتی ہے جنت الفردوس، اس کے اوپر ہے عرش رحمان، فوقہ عرش الرحمان. یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے. اب اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ارواح انبیاء نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق، صحابہ کے ارشاد کے مطابق اور ائمہ تمام متقدمین کے ارشاد کے مطابق ارواح انبیاء کہاں ہیں؟ وہ اس جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ علیین میں، جس کو نبی علیہ السلام نے خود وفات کے وقت، موت کے وقت، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کل سن چکے ہو، اللہم الرفیق الاعلیٰ بخاری شریف کی، جو آپ عرض کر رہے تھے بار بار اپنی انگلی شہادت کی آسمان کی طرف اٹھا کر کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ مجھ کو رفیق اعلیٰ عطا فرما دیا، مجھے وہاں لے چل. یعنی اس مقام میں جو سب سے اعلیٰ اور بلند ہے. ایک حدیث میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ ساتھ آپ نے یہ لفظ بھی فرمائے من نبیین و صدیقین و شہداء، جہاں یا اللہ انبیاء ہیں جس مقام میں، جس رفیق اعلیٰ میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں، صالحین، اس میں وہ سب کا ٹھکانہ انبیاء اور شہداء کا جنت الفردوس، اور جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام پر انبیاء علیہ السلام کی ارواح کا مستقر ہے. اسی کو اعلیٰ علیین کہتے ہیں اور اسی کو اعلیٰ جنت الفردوس کہتے ہیں. اسی کا نام ہے رفیق اعلیٰ. قرآن مجید میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ رفاقت کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کو حسن اولئک رفیقا قرآن نے فرمایا. اور اسی سے یہ اخذ ہے کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، جس کو قرآن نے حسن اولئک رفیقا فرمایا کہ بہترین یہ رفیق ہے انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین. تو نبی علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، مجھ کو آپ اس رفیق اعلیٰ میں اللہ لے چل. اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی وہ جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ موت کے وقت پیغمبر کو پوچھا جاتا ہے کہ تم ابھی کچھ دن رہنا چاہتے ہو، پسند کرتے ہو دنیا کی حیاتی میں رہنا یا اخروی حیات کو پسند کرتے ہو، تو فرماتی ہیں کہ مجھے یقین آ گیا آپ کے اللہ اور رفیق الاعلیٰ فرمانے سے کہ واقعی اب آپ دنیا کی حیاتی کو ہم کو پسند نہیں فرماتے، اب آپ کو اپنے اللہ کا قرب اور حیاتی آخرت کی پسند ہے آپ کو. اس سلسلہ میں عقائد کی کتابوں میں بھی موجود، اہل سنت والجماعت ہمارے عقائد کی کتابوں میں موجود، فقہ کی کتابوں میں موجود، فتاووں میں موجود، احادیث میں بھی موجود کہ ان کے ارواح کا مستقر کہاں ہے. اعلیٰ علیین، رفیق اعلیٰ، جنت الفردوس کا سب سے اعلیٰ مقام. اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صاف لفظوں میں، بخاری شریف میں یہ بھی موجود ہے، الی جبریل ننعا وابتا الی جبریل ننعا،
ہم جبریل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر دیتے ہیں، یعنی تعزیت کرتے ہیں۔ یہ غم کے ساتھ الفاظ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے، آنسو سے آنسو جاری اور زبان پر یہ الفاظ جاری، الی جبریل منع جنت الفردوس ابتا جنت الفردوس مسوا، میرے باپ کا ٹھکانہ اب کہاں ہو گیا ہے؟ جنت الفردوس، وہی اعلیٰ علیین، وہی رفیق اعلیٰ، وہی جنت الفردوس جس کے اوپر عرش رحمان ہے، ہو گیا ہے جنت الفردوس۔ قرآن مجید کا اشارہ بھی ایک اور آیت بھی سن لیجئے، جس کو ایک نہیں دو نہیں کثیر محققین مفسرین نے، بہت سے محققین مفسرین جنہوں نے صحابہ سے بھی روایت کی اور تابعین سے بھی یہ روایت کی اس آیت کے بارے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس آیت سے بھی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ابد سے مراد وہی ارواح طیبہ ہیں، اور اس کو پہلے جنت میں کچھ موجود ہوتی ہیں، جب یہاں سے پاکیزہ نفس پاکیزہ روح جاتی ہے اور اس کو یہ خطاب ہوتا ہے موت کے وقت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ جس نے اطمینان حاصل کیا اپنے اللہ پر، جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس نے اپنا اطمینان، اپنا چین، اپنا اعتماد، اپنا اطمینان حاصل کیا اپنے اللہ پر، دکھ میں، سکھ میں، رنج میں، راحت میں، مشکل میں، حاجت میں، غرضے کے ہر حال میں اس کے دل کو اطمینان اور اعتماد تھا اپنے اللہ پر، اس کو خطاب ملتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف اب تو لوٹ، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پر راضی ہوئی، رب تیرے اوپر راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، کہاں ہے میرے بندے وہ؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جاتی۔ اسی طرح ایک اور آیت، اس سے بھی محققین کا اشارہ موجود ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ تو بہرحال قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث طیبہ سے اور احادیث بھی صحیحین کی، بخاری اور مسلم کی، جن روایات پر کسی کی جرح بھی نہیں، جس کی سند پر کسی کے راوی پر، اسی طرح صحابہ سے، متقدمین سے، ائمہ سے، عقائد والوں سے، عقائد کی کتابوں سے، فقہاء کی کتابوں سے کہ مستقر ارواح انبیاء کہاں ہے، ارواح انبیاء کا مستقر کہاں ہے؟ جنت الفردوس کا سب سے اعلیٰ مقام، جس کو اعلیٰ علیین بھی کہا گیا اور رفیق اعلیٰ بھی کہا گیا۔ یہ بات بعض لوگوں نے متاخرین میں سے، متقدمین میں تو ایک شخص بھی نہیں ملتا، متاخرین میں بعضوں نے، جمہور نے نہیں، متاخرین میں سے بعضوں نے یہ کہا ہے کہ انبیاء کی ارواح وہاں لے جا کر ان کو واپس قبروں میں لوٹا دیا جاتا ہے اور وہ وجود کے اندر داخل کر دی جاتی ہے۔ یہ بعضوں کا قول ہے بغیر سند کے، جس کے لیے نہ قرآن گواہ، جس کے لیے نہ قرآن کا اشارہ، نہ حدیث صحیح کا اشارہ، نہ کسی صحابی کا قول، نہ کسی امام کا قول۔ حوالہ سن لیجئے مستقر کے لیے۔ خود ہمارے اکابرین دیوبند میں بہت سے اکابرین دیوبند، اللہ کی رحمت ان پر، اکابرین دیوبند رحمہم اللہ تعالی، ان میں بھی بہت سنے یہی لکھا ہے کہ مستقر ارواح انبیاء کا اعلیٰ علیین ہے، یہ قبر مبارک نہیں ہے، انبیاء کا ارواح کا مسکن یہ قبر نہیں ہے، وہ قبر مراد ہے اعلیٰ علیین والی۔ چنانچہ خود حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الملن میں فرماتے ہیں، فتح الملن جلد 40،
اما بعد وفاتی صرف صفحہ نوٹ کر لیں، صفحہ 421 فتح الملہم جلد ثالث مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب عبارت سن لیجیے. اما بعد وفاتہ فالروح المقدسۃ صلی اللہ علیہ وسلم قد استقرت فی الرفیق الاعلی ما ارواح الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کہ آپ کی روح مقدسہ قد استقرت تحقیق قرار پکڑ چکی ہے. کہاں؟ پھر رفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ میں. کہاں ہے رفیق اعلیٰ؟ ما ارواح الانبیاء، جہاں باقی انبیاء علیہم السلام کے ارواح طیبہ ہیں. اسی طرح علامہ ابن قیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کا بھی یہی مسلک، مالکیوں کا بھی یہ مسلک، اور شافعیوں میں سے محققین کا یہ مسلک، ہمارے احناف میں جمہور کا یہ مسلک ہے. چنانچہ قسطلانی میں بھی یہی موجود. الجماعت مع الانبیاء الذین یسکنون اعلی علیین، صفحہ 464 روح المعانی جلد 15 صفحہ 149 جلد 15 صفحہ 149 صفحہ مستقر ارواح الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فی اعلی علیین وصح ان آخر کلمتہ تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلی. یہ دلیل پیش کی ہے انہوں نے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے آخری کلمہ جو اپنی حیاتی میں فرمایا، موت کے وقت، جس کے بعد پھر آپ نے کوئی کلمہ نہیں فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ آخری کلمہ اللہم الرفیق الاعلی کہتے کہتے حتی مالت یدہ، یہاں تک کہ آپ کا دست مبارک، ہاتھ مبارک آپ کا نیچے گر گیا. جب تک اندر روح موجود تھی، روح مبارک موجود تھی، تب تک تو ہاتھ مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھی رہی. یہ کہتے کہتے حتی مالت یدہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا دست مبارک نیچے گر گیا. ارواح الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فی اعلی علیین وصح ان آخر کلمتہ تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلی. لہذا رفیق اعلیٰ وہی اعلی علیین، وہی جنت الفردوس کا سب سے اعلیٰ مقام. اس کے بعد صدیقین اور شہداء. اسی طرح فتاوی مولانا عبدالحی میں بھی موجود ہے اور عقائد نفسیہ میں بھی موجود ہے، عقیدہ نفسیہ میں بھی. 12 صفحہ 11 و 12 حصہ سوم، فتاوی عبدالحی حصہ سوم صفحہ 11-12. سن لیں، عقیدہ نفسیہ میں بھی یہی عبارت موجود ہے. وفی خزانت روایات فقہ کی کتاب فتاوی فقہ کا، وفی خزانت روایات ناقل عقیدت النفسیت اما ارواح الانبیاء علیہم السلام فتخرج من جسدہم، اما ارواح الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فتخرج من جسدہم وتصیر مثل صورتها من المسک والکافور وتکون فی الجنت. یہاں ایک اور چیز بھی آپ کو ملی ہے کہ مثالی شکل ان کو دی جاتی ہے، ان کے ارواح طیبہ کو، ان کے ارواح طیبہ کو جسد سے نکلنے کے بعد عقائد کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اور حدیث شریف میں، بخاری میں، صحابہ کے ارشاد میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے قول میں، ائمہ کے ارشاد میں، فقہ کی کتابوں میں اور عقائد کی کتابوں میں انبیاء کی جو موت ہے وہ قبض نہیں، اندر روح بند کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ روح کے نکلنے کے معنی میں ہے. اخذ روح، اللہ تعالیٰ نے اخذ روح کیا ہے، نزع روح، روح کا نکالا جانا، نزع روح، روح کا نکالا جانا، اور خروج روح، روح کا نکلنا. کس معنی کر کے ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی موت اندر قبض روح ہے، فی البدن یا فی القلب، یہ نہیں ہے معنی. حدیث کے انقباض روح مراد نہیں ہے، بلکہ نزع روح اور خروج روح. چنانچہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسند احمد کی روایت میں نے کل بتا دی تھی. جی عبدالحی کا لکھ لیجیے، آپ کو یہ دونوں تین چیزیں وہاں مل جائیں گی. بس وفی خزانت روایات ناقل عقیدت النفسیت اما ارواح الانبیاء علیہم السلام
فتخرج من جسدهم وتصير مثل صورتها من المسك والكافور. یہ ان کو مثالی وجود عطا کیے جاتے ہیں، ان ارواح کو مثالی شکل دی جاتی ہے مسک اور کافور سے. وتكون في الجنة وتأكل وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما أرواح الشهداء فتخرج من جسدهم وتدخل في أجواف طير خضر في الجنة تأكل وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما أرواح المطيعين من المؤمنين في غبض الجنة. اسی طرح بیضاوی میں موجود ہے، اسی طرح تفسیر مظہری میں موجود ہے، اسی طرح تفسیر کبیر میں موجود ہے، اسی طرح ابن جریر کے حوالے موجود ہے، اسی طرح ابن کثیر کے ہیں. غرضے کے فقہاء، محدثین اور متکلمین، عقائد والے اور تفسیروں والے، جمہور کا مسلک یہ ہے، متقدمین تو تمام کے تمام اور متاخرین میں جمہور کا مسلک یہی ہے، قرآن کے اشارے کے مطابق اور صحیح احادیث کے مطابق، صحابہ کے ارشاد کے مطابق، ائمہ کے ارشاد کے مطابق، تمام متقدمین اور جمہور متاخرین کا مسلک یہی ہے کہ ارواح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک سب کے کہاں ہے مستقر ان کا؟ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام، اسی کا نام اعلیٰ علیین، رفیق اعلیٰ اور جنت الفردوس. اور ان کے وجود مبارک، جسد مبارک محفوظ ہے قبروں میں صحیح و سلامت. نوٹ کر لیں، صفحے ہوتے ہیں مختلف، صفحے بعض دفعہ چھاپے کی الگ ہونے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں مختلف. آیت آپ کو تفسیر میں جلدی مل جائے گی، ان آیتوں کو نوٹ کر لیں. بعض مفسرین نے تو یا ایھا النفس مطمئنہ کے ماتحت لکھا ہے، بعض نے اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء کے ماتحت لکھا ہے، بعض نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے ماتحت لکھا ہے. یہ جو آیتیں پہلے میں نے لکھائی ہیں قرآن مجید کی، ان آیتوں میں سے بعض مفسرین نے کسی آیت کے ماتحت، بعضوں نے کسی کے ماتحت، بعضوں نے کسی کے ماتحت. باقی رہا مثالی وجود کا سلسلہ کہ واقعی ان کو مثالی وجود دیے جاتے ہیں. ہاں تو میں نے وہ جو عرض کی تھی وہ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ متاخرین میں سے، متقدمین میں سے تو کوئی نہیں، متاخرین میں سے بعضوں نے، جمہور کا تو وہی ہے مستقر ارواح الانبیاء اعلی علیین، اور بعضوں نے متاخرین میں سے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ اعلی علیین سے ہو کر، جنت الفردوس سے ہو کر، رفیق اعلیٰ سے ہو کر پھر ارواح انبیاء کی واپس ان کے بدنوں میں لوٹا دی جاتی ہیں. اور دلیل ایک ایسی دی ہے قیاس کے ساتھ، اس کے لیے ماخذ کوئی نہیں. مستقر ارواح انبیاء اعلی علیین اس کا تو ماخذ موجود ہے، لیکن وہ جو فرماتے ہیں کہ وہ اعلی علیین سے ارواح انبیاء واپس لوٹا کر ان کو پھر ان کے اجساد مبارکہ میں قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے ماخذ تو پیچھے نہ کتاب اللہ، نہ کوئی صحیح حدیث، نہ صحابہ کا کوئی صحیح قول، نہ ائمہ اور متقدمین کا ارشاد، صرف اپنا ایک قیاس ہے. کیا قیاس ہے؟ وہ قیاس بھی ایسا ہی ہے. اس کا اندازہ جو آپ میں سے پورے عالم ہے اور قیاس کی بحث کو پڑھے ہوئے ہیں کہ جہاں قیاس کی بحث آتی ہے کہ قیاس کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور قیاس کس بنا پر کیا جاتا ہے، اور پھر قیاس کرے بھی کون؟ میں کروں قیاس؟ آج کل کے قیاس اور اجتہاد کریں، یا یہ ان کا حق تھا جو قیاس اور اجتہاد کے مرتبے پر تھے؟ قیاس کے لیے شرائط ہیں، قیاس کے لیے رجال ہیں، قیاس ہر شخص نہیں کر سکتا، اجتہاد ہر شخص نہیں کر سکتا. اور پھر قیاس جب اس قیاس اور اجتہاد کا مرتبہ نہیں ہوگا تو ایسے ایسے قیاس ہوں گے کہ جی سب سے اعلیٰ تو ہے آپ کا وجود ساری کائنات میں سے. دیکھو قیاس الٹا، سب سے تو اعلیٰ اور افضل ہے آپ کا وجود مبارک ساری کائنات سے، جنت سے بھی، اعلیٰ علیین سے بھی، زمین سے بھی، سب سے اعلیٰ تو ہے آپ کا وجود مبارک. بات سمجھے؟ لہذا اس وجود مبارک کے اندر روح کا رہنا ٹھیک ہے، اور کسی جگہ میں روح جائے گی تو بے ادبی ہوگی روح کی، کیونکہ اعلیٰ جگہ کو چھوڑ کر وجود ہے اعلیٰ مقام، تو اعلیٰ مقام کو چھوڑ کر ادنا میں کیوں روح جائے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم تو کرتے ہو 1/10 حصہ توہین اور ہم کرتے ہیں 9/10 حصہ توہین. یعنی نکلنے کے بعد تم بھی ایک بار تو مانتے ہو، آپ حضرات بھی تو ایک بار مانتے ہو کہ اعلیٰ علیین میں تو لے جاتے ہیں نکال کر روح مبارک کو، اور وہاں جب تک نبی کے وجود کو دفن نہیں کر دیا جاتا تب تک وہی رہتی ہے. وہ جو 3 دن دفن نہیں ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت تو آپ نے بھی گنجائش نکال لی
کہ اعلیٰ مقام وجود کو چھوڑ کر ادنا میں رکھے. اس وقت وہ 3 دن تو بے ادبی نہیں نہ ہوئی روح پاک کی. دوستوں اگر 3 دن نہیں ہوئی تو 3 برس بھی نہیں ہوتی اور 3000 سال بھی نہیں ہوتی. اگر یہ بھی تو ایک بتاؤ اعلیٰ چیز تو تھی وجود مبارک. تو اللہ تعالیٰ یوں کرتے نا, جب ارواح سارے پیدا کیے تھے, جب ابھی وجود کسی کا بھی نہیں پیدا کیا تھا, صرف ارواح ہی ارواح عالم ارواح میں پیدا کیا تھا, تو خدا جانے سینکڑوں ہزاروں برس عالم ارواح میں روح کہیں رہی ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, تب تو وجود بھی موجود نہیں تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بے ادبی ہے وجود کے بغیر روح کو رکھنا, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بے ادبی 1000 برس تو پہلے کر لی, کئی ہزاروں برس بعد میں وجود پیدا کیا. اللہ کو یہ آپ والی بات سوچ میں نہیں آئی کہ میں وجود بھی ساتھ ہی پیدا کر دوں, اس لیے کہ وجود کے بغیر اور کسی جگہ رکھنا پیغمبر کی روح کی بے ادبی ہے, اس لیے وجود بھی جلدی جلدی ساتھ ہی روح کے پیدا کر دوں. باقی لوگوں کے تو وجود بعد میں کروں گا, لیکن نبی کا روح اور وجود اکٹھا ہی پیدا کر دوں. یہ قیاس ایسے ہی ہوتے ہیں مہربانوں کے. جب انسان ایک ضد پر اڑ جائے پھر اس کے قیاسات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. آگے جی کہ وہ وجود اجساد مبارکہ میں ارواح طیبہ ڈالی جاتی ہیں واپس, اور نکل کر قبروں سے وہ آسمان و زمین میں تصرف کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجود مبارک سے, قبر مبارک سے نکل کر وہ آسمان و زمین میں ملکوت میں تصرف فرما رہے ہیں. میں نے کہا ادھر تو مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر جا کر ندا دو تو وہ سنتے ہیں, وہ تو وجود ہی وہاں کون ہی سنے گا کون, وہ سننے کا مسئلہ کدھر چلا گیا, وہ تو وہاں ہے نہیں قبر میں, وہ تو نکل کر آسمان و زمین میں, تو خدا جانے وہ آسمان میں کہیں تصرف کر رہے ہو یا زمین کے کس حصے میں وہ پہنچے ہو میں وجود, اور تم وہاں پڑھتے ہو صلاۃ والسلام, سنے گا کون؟ کہ جی نہیں وہ اصل میں ہے وجود. اب قیاس پر ہی قیاس سے دوڑانا ہوا کہ جی اصل میں یہ ہے کہ وہ قبر سے تو نکلے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے جواب الٹا کہ قبر سے تو وہ نکلا ہوا تھا وجود, لیکن جہاں بھی وجود جائے آسمان و زمین میں تصرف کرتا پھرتا ہو, اور ملکوت میں جہاں بھی ان کا اصل وجود مبارک موجود ہو, اس کا تعلق قبر کے ساتھ رہتا ہے. لیجئے جناب, اب یک نہ شد دو شد, پہلے تو تھا روح کا تعلق قبر کے ساتھ, اب وجود تو کہیں ہے اس کا بھی تعلق ہے قبر کے ساتھ. تو پھر بریلیوں کا مسئلہ ہی سیدھا مان لو شیعوں کا کہ وجود بھی آپ کا اور روح مبارک بھی جہاں بھی کہیں ہو, وہ ہر وقت ہر جگہ اس کا تعلق ہوتا ہے, جہاں بھی اس کو پکارو وہ سن لیتی ہے. پھر کس سے ختم ہوا؟ تو یہ یوں جو ہاتھ یوں ادھر پھیر کر ناک کو ہاتھ لگایا جائے, سیدھا ہی ہاتھ کیوں نہ لگا دیا جائے؟ یہ تکلیف کر کے ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہا تھا کہ وہ زیارت بھی ہوتی ہے. پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء دکھائے گئے, معراج کی روایت میں بھی موجود, حدیث معراج میں, اور قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا بھی اشارہ سن لیجیے. سورہ سجدہ کی آیت, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. آج کل کے بعض مہربانوں نے رسالے تصنیف کیے ہیں, کتابیں لکھی ہیں, جیسے ایک مقام حیات ہے پروفیسر خالد محمود صاحب کی, اس میں اس آیت کے متعلق اللہ جانے خدا کا خوف نہیں سینے میں رہتا. ہم لوگوں کے کیا حال ہمارا ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت میں بھی ہیرا پھیری کرنے سے باز نہیں ہم آتے, حدیث میں بھی خیانت کرنے سے باز نہیں آتے, اور اس کے روات پر ذرا نقل کرتے وقت بھی خدا کا خوف نہیں ہوتا, اور عقائد کی کتابوں سے حوالے نقل کرتے وقت بھی خیانت کرنے اور قطع برید کرنے سے, کاٹ چھانٹ کرنے سے ہم باز نہیں آتے. یہ مقام حیات میں یہ سب چیزیں کی گئی ہیں, سارے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں. قرآن کی آیت کا مفہوم جمہور متقدمین کے خلاف بیان کیا گیا, جمہور متاخرین کے خلاف بیان کیا گیا اس قرآن کی آیت کا مطلب, اور اسی طرح حدیثیں بعض نقل کی تو ان کے روات پر بحث کرنے میں صریح طور پر خیانتیں کی, روایت کا معنی بیان کرنے میں صریح طور پر جمہور کے خلاف قلم اٹھایا. اسی طرح عقائد کی کتابوں کے بعض حوالے نقل کرنے میں قطع برید اور کاٹ چھانٹ کی. حیران ہے ہم کہ انسان کے منہ سے ایک مسئلہ نکل جائے, قلم سے ایک مسئلہ نکل جائے, اس کے لیے کم از کم دیانت امانت تقریر میں بھی ہونی چاہیے اور تحریر میں بھی دیانت امانت ہونی چاہیے. مرنا ہے اور خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. تصنیف کرنی کتابیں, ان میں بہتان بھی لگانا, دوسرے اپنے مخالف فریق پر بہتان بھی لگانے, ان کے متعلق غلط بیانیاں بھی کرنی, فتوے بھی جڑنے, جھوٹے بہتان بھی لگانے, لوگوں کو متنفر بھی کرنا, اور جو عبارتیں متقدمین کی نقل کی جائیں ان میں خیانت بھی کرنی, قرآن کی آیتوں کے معنی میں جمہور کے خلاف قلم اٹھانا.
یہ سب کچھ کر جائیں پھر بھی ان کو پرواہ نہیں، پھر یہ ٹھیک ہیں، اور جو گزارش ادب اور احترام کے ساتھ کریں وہ گردن زدنی کے قابل ہیں۔ یہ تو ہے جو سب سے سوچ سمجھ کر سب مہربانوں نے کتاب جو چھاپی ہے، سب سے آخری ہتھیار جو استعمال کیا ہے، اس ہتھیار کا یہ حال ہے، اس میں یہ سارے ہتھیار غلط استعمال کیے گئے۔ پہلے احادیث سے سن لیجیے اب مثالی سلسلہ۔ وعلیکم السلام۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا بیت المقدس کا سلسلہ، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتیب